السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان حکیم احمد جنید اختر ہاشمی دارالشفا انٹرنیشنل اینڈ ہجامہ سینٹر مندرہ گوجر خان سے آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو ہر طرح کی بیماری اور آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے بالوں کے کمزور ہو جانے، بالوں کے گرنے، بالوں میں خشکی پیدا ہو جانے اور بفا پیدا ہو جانے کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز آج تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ حضرات محترم، جیسے سردی کے موسم میں زمین خشک ہو جاتی ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، گھاس خشک ہو جاتی ہے، درختوں کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم جسم انسانی کو دیکھیں تو سردی کے موسم میں کچھ لوگوں کی سکن پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے چھلکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ سردی ہو تو ان کے جو ہاتھوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے سکن کے پھٹنے کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، اسی وجہ سے جب جسم کے اندر سردی اور خشکی بڑھ جاتی ہے تو ایسے ٹیشوز جو بالوں کو غذائیت فراہم کرتے ہیں، جو بالوں کو نیوٹریشن فراہم کرتے ہیں، وہ ٹیشوز خشک ہو جاتے ہیں، ان میں سکیر پیدا ہو جاتا ہے، جس وجہ سے بالوں کو غذا فراہم نہیں ہو سکتی، تو نتیجے میں بال کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، سکن سر کی جلد پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے بال گرتے بھی ہیں اور جلد میں خشکی اور بفا پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بے شمار علاج موجود ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے قیمتی آئل موجود ہیں، بڑے بڑے قیمتی شیمپو موجود ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے، بہت سے دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کا ایسا آسان ترین اور سستا علاج بیان کریں جسے ہم آسانی سے افورڈ بھی کر لیں اور استعمال بھی کر لیں۔ ناظرین کرام، میں آج آپ کو اپنے استادوں کا اور اپنا ایسا مجرب نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں جو انتہائی آسان ہے، بنانے میں بھی آسان ہے، اور اس کی قیمت کوڑیوں کے بھاؤ ہے، انتہائی سستا نسخہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب سے غریب آدمی بھی اس نسخے کو بنا کر استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ بالوں کے گھنے ہونے سے شخصیت کے اندر ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے اور پرکشش ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہر آدمی اس تیل کو بنائے جس کے بال گرتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرے۔ لیجئے ناظرین کرام، ہمارے استادوں کا انتہائی مجرب ترین نسخہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دو چیزیں اس نسخہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ایک سرسوں کا آئل اور دوسرا گوکھرو۔ گوکھرو کو بھکڑا بھی کہتے ہیں، یہ پنجاب میں عام پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کسی بھی پنساری کی دکان سے آپ ایک پاؤ گوکھرو لے لیں، اسے صاف کر کے موٹا موٹا کوٹ لیں، 1 کلو پانی کے اندر اس کو بھگو دیں۔ جب 48 گھنٹے ہو جائیں تو اس کو آپ ہلا کر سٹیل کے برتن میں ڈالیں اور نرم آنچ پر اس کو پکائیں۔ جب وہ 1 پاؤ پانی بچ جائے اس کو پن لیجئے گا، اور پن لینے کے بعد 1 کلو سرسوں کی آئل میں اس صاف شدہ پانی کو ملا لیں، سٹیل کے برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب بھاپ نکلنا ختم ہو جائے، یعنی پانی خشک ہو جائے، تو آپ کا آئل تیار ہے۔ ناظرین کرام، آپ اسے زیتون کے تیل میں بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اب طریقہ استعمال کرنے کا سن لیجئے گا۔ بالوں کو خشک کر کے سر کے بالوں کی جڑوں میں اس آئل کو خوب مالش کریں، لگائیں، انگلیوں کے پوروں کے ساتھ جڑوں کے اندر اس کی مالش کریں۔ ناظرین کرام، اس آئل کے مسلسل استعمال سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، آپ کی سکن بھی نرم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کرتے ہیں تو آپ کے سر کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی، بال گھنے بھی ہو جائیں گے اور سیاہ بھی ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس نسخہ کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ ایسے دوست جو اکثر بالوں کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور ہماری ایسی بہنیں جو طرح طرح کے شیمپو استعمال کر کے تھک چکی ہیں اور بال گرنا بند نہیں ہو رہے، بالوں کی خشکی ختم نہیں ہو رہی، اس نسخہ کو استعمال کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
لا بأس طهور إن شاء الله.